بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ کارڈ سستی شہرت کے حصول کا ذریعہ، زید حامد اور سابقہ سفیر عبدالباسط کی احمدیت کے بارے میں ہرزہ سرائیاں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ انسانی جبلت میں شہرت حاصل کرنے کی خواہش ایک فطری امر ہے، اور اس کے لیے بہت سارے انسان مساعی بھی کرتے ہیں، یعنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب شہرت کے حصول کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انسان کون سا راستہ اپناتا ہے، یہ دراصل ہر انسان کے ظرف پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھے اور برے طریقوں کو اپنانے کے لیے چونکہ خالق کائنات نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو آزادی دے رکھی ہے، اس لیے کم ظرف گھٹیا راستوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے، جبکہ اعلیٰ ظرف انسان شہرت کے حصول کے لیے ہمیشہ باعزت راستہ ہی اختیار کرتا ہے۔ زید حامد پاکستان کے میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، لیکن اپنی کم ظرفی کے وصف کی بنا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ اکثر گھٹیا راستوں پر چلنے کے لیے پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ احمدیوں کو پاکستان کا دشمن، بھارت اور اسرائیل کا ایجنٹ بنانے میں انہوں نے اس پروگرام میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو بھی اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام انسان جو اعلیٰ ظرف سمجھے جاتے ہیں، وہ اس چیز سے 100% اتفاق کریں گے کہ جو کچھ زید حامد صاحب کہہ رہے ہیں وہ محض ان کے گندے ذہن کی اختراع ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ البتہ ان کے پروگرام میں موجود سابق سفارتکار عبدالباسط صاحب پر ضرور حیرانی ہوئی کہ عام طور پر سفارتی میدان کے ماہرین کو اعلیٰ ظرف اور سمجھدار اور تعلیم یافتہ انسان سمجھا جاتا ہے، لیکن عبدالباسط صاحب کی باتیں سن کر تو یہی اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے سفارتکار ایسے ہی ہوں۔ احمدیہ کارڈ کو عبدالباسط صاحب نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی چند بار مساعی کی ہے، لیکن ہر بار ان کو مختلف اطراف سے پھٹکار ہی پڑی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ عمر کے اس آخری حصہ میں اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں۔ دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم دکھلائے اور زید حامد جیسے شر پسند عناصر سے دور ہی رکھے، آمین۔ لیٹس سے وی کین ڈسکس اٹ اوپنلی۔ قادیانیوں کا ایک مسئلہ ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا حق نہیں ہے، چونکہ ہم نے ان لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا تو نہ یہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہوئے بلکہ یہ اینٹی پاکستان فورسز میں تبدیل ہو گئے، اور اب جہاں کہیں بھی یہ ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات رہتے ہیں، بھارت میں بھی یہ لوگ جاتے رہتے ہیں، قادیان تو بہرحال ہے ہی بھارت میں۔ تو اس وجہ سے ہم خود ایسے اسٹیپس لیتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگوں کو ہم اینٹی اسٹیٹ بنا دیتے ہیں۔ آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو فورسز جن کا ہمیں معلوم ہے کہ ان کو باہر سے فنڈنگ بھی ملتی ہے، باہر سے سپورٹ بھی ملتی ہے، تو کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ پریسائسلی آپ نے جو سوال کیا نا اسی میں آپ کا جواب بھی ہے۔ قادیانیوں کا معاملہ بہت مختلف ہے اس سے، کیونکہ وہ تو علامہ اقبال کے دور میں ہی اس وقت علامہ اقبال نے بھی ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو کافر کہہ سکتے ہیں، جب آپ اسے قاتل کہہ سکتے ہیں، جب آپ اس کو ڈاکو کہہ سکتے ہیں، ایک عدالت لگتی ہے نا، ایک جج ہوتا ہے، کسی ایویڈنس کے بیسس پر آپ اس کو سزا بھی سناتے ہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں ایمان کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، پورا قرآن ہمارا ایویڈنس ہے، پورا قرآن ہمیں اصطلاحیں دیتا ہے، کسی کو منافق کہتا ہے، کسی کو فاسق کہتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، کسی کو مشرک کہتا ہے۔ یہ ایمان کی بات نہیں ہے۔ اگر بتوں کو پوجا کریں گے تو آپ مشرک کہلائیں گے۔ ہمارے اسلام نے ہم کو انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پوری ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ وہ امام مہدی بھی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور بھی ہے، وہ پورا جو دمشقی حدیث ہے ان وہ کو سب اس پہ قادیان قادیان پر اپلائی کریں گے، تو then there is no confusion
کہ آپ کون ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اسرائیل سے یا دشمنوں سے مل کر ہمیں نقصان پہنچائیں گے, تو ہم بلا وجہ کافروں کو اس کی وجہ سے مسلمان قرار نہیں دے سکتے. ان کا تھریٹ ہے, اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنا پڑے لیکن گا. ان کا کیا کریں کہ بہت سے نان ڈکلیئرڈ بھی تو قادیانی یہ میں نے عرض کیا نا کہ وی آر اے سافٹ اسٹیٹ. سورس جب ہم کھلے ٹریٹرز کے خلاف کام نہیں کر رہے تو ہڈن ٹریٹرز کے خلاف کیسے آپریٹ کریں گے؟ قادیانیوں کے بارے میں ذاتی طور پر ہماری اپنی ٹیم میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ایکس قادیانیز ہیں, جو قادیانی تھے, نئی جنریشن واپس اسلام کی طرف آ گئے, ریورٹ ٹو اسلام. اور وہ بچے ہمیں اندر کی جو باتیں بتاتے ہیں, ان کے پیرنٹس ہم سے بعض اوقات خود قادیانی ملنے آئے کہ آپ نے ہمارے بچے ہائی جیک کر لیے, دے ٹرائی ٹو نیگوشیٹ ود اس, لیکن بچے ہمارے ہو گئے ماشاءاللہ, بچوں کو ہم نے مسلمان کر لیا, ماں باپ کے خوابوں میں تو نہیں ہے ماشاءاللہ. مگر ان کی باتیں بھی یہی ہیں کہ سسٹم کے اندر, چاہے ہمارا فورن آفس ہو, چاہے ہماری گورنمنٹ کے ادارے ہوں, چاہے ہمارے ایون ریاست کے ادارے ہوں, ان کے اندر ہڈن قادیانیز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور فیکٹ ہے یہ کہ وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسیز کو مینور کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. ظفر اللہ خان سے شروع ہوئی تھی بات, قائد اعظم نے جو لگایا تھا جس کو, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس لوگ ہی نہیں تھے, اور اس زمانے میں ظفر اللہ خان کو لگایا گیا. تو فلسطین کے مسئلے پہ جو ڈیمیج کیا ظفر اللہ خان نے اس وقت پاکستان کے موقف کو, جو ڈیمیج کر کے آیا وہاں پہ, یہ پاسبل نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیان کا فالوور اس کی لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہوں, اس کی لائلٹیز اپنے گروپ کے ساتھ, کلٹ کے ساتھ ہوں گے. یہ ڈیفائنڈ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. دس از ویئر وی نیڈ ٹو بی فرم. جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ الطاف حسین کے بارے میں اور اوپن ٹریٹرز کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے ہیں, تو ہڈن ٹریٹرز کے بارے میں تو پھر آپ کوئی پالیسی بنانے کا سوال ہی نہیں. آئی ویری فرملی بلیو کہ مسلح افواج اور ISI کے اندر, اور کم از کم فورن آفس کے اندر اور ریاست کے کریٹیکل اداروں میں قادیانیوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے. آپ دوسری بات یہ کہ یہ مائنورٹیز نہیں ہیں, یہ امپوسٹرز ہیں. میں پاکستان آرمی کا یونیفارم نہیں پہن سکتا نا, آپ مجھے, چاہے میری اپنی آرمی ہے, میری اپنی فوج ہے, لیکن میں آرمی کے رینکس نہیں لگا سکتا. امپوسٹر یا فراڈ یا کسی دوسرے کا امپرسنیشن جو ہے, دیٹس اے سیریس کرائم. تو آپ مسلمان اپنے آپ کو پریٹینڈ نہیں کرا سکتے when you are not. دنیا, پورے عالم اسلام نے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, صرف ہم اکیلے نہیں ہیں, دنیا کے ہر ملک نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی جی, that's a fact. اچھا, دنیا کے ہر ملک نے, مسلمان ملک نے ان کو آفیشیلی غیر مسلم ریسٹرکشنز تو لگائی ہوئی شاید, نان مسلم نہیں, نان مسلم بھی ڈکلیئر کیا. اچھا, بہت سارے ملکوں نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ نان مسلم. تو یہ آپ امپرسنیٹ نہیں کر سکتے. You cannot pretend to be Muslim and represent Islam when you are not. یہ سیریس کرائم ہو جاتا ہے. تو یہ ریاست کو ہماری بہت ڈیمیج ہو رہا ہے قادیانیوں کی وجہ سے, بیکاز دے آر دی ہڈن اینیمیز. I'll openly say it. کیونکہ وہ ناراض ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ پاکستان نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا, تب وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. They have no loyalty with Pakistan now.